ٹریولر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستوں، آج ہم دنیا کے ایک ایسے مسلم کنٹری کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کئی دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور اب تک مسلسل جاری ہے۔ ان لوگوں کی زیادہ تر نسلیں حالت جنگ میں پیدا ہوئیں اور حالت جنگ میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئیں۔ دوستوں، یہ خوبصورت ترین ملک تھا لیکن آج عراق کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کی ایسی صورتحال ہے کہ انسانیت بھی رو رہی ہے۔ دوستوں، شاید آپ جان گئے ہوں گے کہ میں کس کنٹری کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں دوستوں، میں فلسطین کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ فلسطین کیوں تینوں مذاہب کے لیے اہم ہے۔ جنگ سے پہلے اس ملک کے لوگ کیسی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، ایسی اور بھی بہت سے دلچسپ معلومات اس ملک کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلیں آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیلسٹائن، جسے اردو میں فلسطین کہتے ہیں، جس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے، اس ملک کی سرحدیں اسرائیل، اردن اور مصر سے ملتی ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ 6020 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 163ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک، اسرائیل، بیت المقدس، یروشلم، مسجد اقصی، یہ سارے نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن کیا یہ سب ایک ہی جگہوں کے نام ہیں یا پھر یہ سب الگ الگ جگہوں کے نام ہیں؟ آج اس ویڈیو کے بعد آپ ہر جگہ کو اچھے سے پہچان سکیں گے۔ دوستو، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں فلسطین کی قدیم تاریخ کو جاننا ہوگا۔ تو چلیں دوستو، 100 سال پیچھے چلتے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کی کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچن اور جوئش مینورٹی میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کولیپس کر گئی اور اس خطے کو کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آ گیا۔ اس علاقے کا کنٹرول جب برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودی کے درمیان ٹینشن اس وقت شروع ہوئی جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اسی دوران یورپ میں یہودی زائنسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ زائنسٹ موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہودی کی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ یہودیت صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ اگر ہم عام الفاظوں میں سمجھیں تو یہ کانفلکٹ دو گروپوں کے درمیان ہے جو فلسطین کو اپنا کلیم کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو کہنا ہے کہ یہ ان کی آبائی علاقہ ہے، جبکہ مقامی عربی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی یہودی اس علاقے کی طرف آنے لگے۔ خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والی ہلاکتوں سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے، جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ برطانیہ کی حکومت اور مقامی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا۔ زائنسٹ آرگنائزیشن نے ملٹری گروپ بنا لیا جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانیہ کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، جس کے بعد 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس پلان کا مقصد جوش کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو آزادی دینا تھا۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر مبنی اسرائیل اور عرب کانفلکٹ کی۔ اسی دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کی ٹیریٹری پر اسرائیل کا جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں پر بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا، جس سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقہ چھڑوانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں میں، جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں، بہت سی فلسطینیوں اور ان کے کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ان فلسطینیوں کو اور نہ ہی ان کے نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کے وجود کو خطرہ کا سامنا ہوگا۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے، جبکہ فلسطینی ایسٹ
ईस्ट यरूशलेम को मुस्तकबिल के फलस्तीनी रियासत का कैपिटल मानते हैं। गुज़िश्ता 50 बरसों में इसराइल वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में अपनी सेटलमेंट बना ली है, जहां अब तकरीबन 6 लाख यहूदी आबाद हैं। इन यहूदियों को सेटलर्स कहा जाता है। इसराइल के कानून के मुताबिक दुनिया में किसी भी यहूदी को इसराइल की ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल सकती है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सेटलमेंट इलीगल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और बरतानिया का भी यही मौक़िफ़ है। इसराइल ने अपनी सेटलमेंट में गजा के बाद ऊंची दीवारें तामीर कर दी है, जिसके बाद फलस्तीन के 4 मुख्तलिफ हिस्से बन गए हैं। दोस्तों, फलस्तीन वो एरिया है जहाँ मुस्लिम आबादी है, जिसमें बहुत से शहर शामिल हैं, जिसमें हेब्रोन, नेबलस, रिमाला वगैरह शामिल है। इसी तरह गजा को भी अलग कर दिया गया है, जिसमें खान यूनुस बहुत मशहूर शहर है। तीसरा हिस्सा यरूशलेम, जिसे वेस्ट बैंक, बैतुल मुक़द्दस और कुछ लोग यरूशलेम भी कहते हैं, ये वो इलाका है जो इस्लाम के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है, और यहूदियों के लिए भी ये मुकद्दस जगह है, क्योंकि यहाँ उनकी टेंपल की एक दीवार मौजूद है जिसे पकड़कर आज भी यहूदी रोते हैं। और तीसरा क्रिश्चियनों के लिए भी मुकद्दस जगह है, क्योंकि यहाँ उनका सबसे कदीम चर्च मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम अब आपको इस मुल्क के एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। दोस्तों, इस शहर का नाम हेब्रोन है। इस शहर में एक ऐसी मस्जिद भी मौजूद है जो आदि मुसलमानों के पास है और आदि यहूदी के पास है। दोस्तों, इस मस्जिद का नाम इब्राहिमी मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 74.102 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हम फलस्तीन की कौमी जबान की बात करें तो इस मुल्क की कौमी जबान अरबी है। मौजूदा वक्त में फलस्तीन में 3 करेंसियां चलती हैं, इजिप्शियन पाउंड, इसराइली न्यू शेकल और जॉर्डनियन दिनार। दोस्तों, जंग से पहले फलस्तीन इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ के गली मोहल्ले, पुराने बाजार, लोगों का रहन सहन सब इंतहाई खूबसूरत और शानदार था। लेकिन मौजूदा वक्त में फलस्तीन आपको राख का ढेर की तरह नजर आएगा। बुलंद बाले इमारतें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमारे इन फलस्तीनी बहन भाइयों पर अपना खास रहम करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की फलस्तीन के ऊपर एक छोटी सी दर्दनाक डॉक्यूमेंट। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।